السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله۔ معزز و محترم صدر اجلاس، قابل قدر علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور دور دراز سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں، خواتین اسلام، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کے بعد ہم اور آپ آج اس ادارہ کے صحن میں، میدان میں ایک بہت ہی مبارک مجلس، بابرکت مجلس، دینی مجلس کے اندر اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے حاضری کو قبول فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، آج ہم بہت ہی فرحت اور سرور محسوس کر رہے ہیں۔ آج ذمہ داران مرکز، ذمہ داران ادارہ کے لیے اور قرب و جوار کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام معلمین و معلمات کے لیے، عزیز طلبہ و طالبات کے لیے باعث فخر ہے کہ آج الحمدللہ ادارہ کی چھوٹی سی دعوت پر ہندوستان کی مایہ ناز شخصیت اور عالمی اسلام کے اندر مشہور ادارہ مرکز ابوالکلام آزاد اسلامک ایویکننگ سینٹر نئی دہلی کے جنرل سیکریٹری ہمارے درمیان موجود ہیں اور اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے صحت کو بہتر بنائے اور ان کا سایہ عاطفت تادیر ہم تمام مسلمانوں کے لیے قائم و دائم رکھے۔ اسی طرح سے اسلامی بھائیوں، ہمیں فخر ہے، ذمہ داران ادارہ فخر کرتے ہیں کہ عالم اسلام کی ایک دوسری مرکزی دارالعلوم اور ایک کہ جماعت اہل حدیث کی شان، جماعت اہل حدیث کی عالمی ادارہ جامعہ سلفیہ بنارس کے دو موقر اساتذہ اور اہم ذمہ داران، مدیر التعلیم ڈاکٹر عبدالحلیم بسم اللہ المدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اسی طرح سے مدیر صوت الامہ جامعہ سلفیہ کے موقر استاد فضیلت الشیخ خورشید عالم مدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہے، تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے جماعت اہل حدیث کی ایک دوسرا ادارہ جہاں جو سنت کبیر نگر ضلع سے تعلق رکھتا ہوا ادارہ، وہاں کے اکول الجامعہ فضیلت الشیخ عبدالسمیع کلیم اللہ المدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کے علاوہ مولانا فضیلت الشیخ نیاز احمد سراجی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے علماء کرام، چنیدہ علماء کرام ہمارے اس دعوت پر، ادارہ کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے
اور اپنی دینی حمیت اور دینی جذبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کتاب و سنت سے تعلق رکھتے ہوئے مدرسوں اور مسجدوں سے محبت رکھتے ہوئے آج ادارے کی اس دعوت پر ادارے میں موجود ہیں۔ ہم اپنے طرف سے ذمہ داران ادارہ کے طرف سے طلبہ و طالبات، معلمین و معلمات کے طرف سے پورے گاؤں اور علاقہ والوں کے طرف سے میں تمام مہمانوں کا خیر مقدم اور شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس عمل کو آپ لوگوں کے مواضع حسنات میں لکھ دے اور یہ صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ اسلامی بھائیوں، آج ہم بہت ہی مختصر سے یہ استقبالیہ یا شکرانہ کے طور پر اور ایک بات اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ادارہ کی تاریخ کیا ہے، دو ٹوکوں میں مختصر بیان کر دوں، کیونکہ آج یہ ہمارے مہمان پہلی مرتبہ اس گاؤں کے اندر اور اس علاقے میں قدم رکھے ہیں، جو اپنے آپ میں ایک وقار ان کا ہے، ایک مقام ہے اور یعنی پورے بر صغیر میں خصوصاً اور عالم اسلام پر عموماً ان اداروں کا ایک یعنی ایک شان ہے ادارے کا، اس تعلق سے مہمان موجود ہیں، ان کے سامنے میں اس ادارہ کی کچھ مختصر تعریف رکھ دینا چاہتا ہوں۔ اسلامی بھائیوں، یہ مدرسہ مدینۃ الاسلام السلفیہ یا اس گاؤں کے اندر پڑھائی کا سلسلہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بہت دنوں سے رہا ہے، کہیں جھوپڑی میں تو کہیں پیڑ کے نیچے، کہیں کسی گھر میں پڑھائی ہوا کرتی تھی، لیکن منظم اور طور پر باضابطہ طریقے سے 1962 کے اندر 1962 میلادی یعنی جسے ہم عیسوی کہتے ہیں، اس میں اس مدرسہ کے بانی اور مؤسس فضیلت الشیخ شفیق الرحمن السلفی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کے ہاتھوں ایک جھوپڑی کے شکل میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا، جہاں اس گاؤں کے بہت سارے دینی حمیت لوگوں نے اور دین پسند لوگوں نے ان کا تعاون کر کے مدرسہ کا قیام کیا۔ اسی طریقے سے جھوپڑی کے شکل سے ہوتے ہوئے یہ مدرسہ 1977 میں فروری کے مہینے کے اندر ایک یعنی بلڈنگ کے شکل میں پختہ عمارت کے لیے بنیاد ڈالی گئی، جس وقت اس علاقے کے ہندوستان کے مشہور ہستی جنہیں بابا قوم مولانا خلیل الرحمن صدیقی اور رحمہ اللہ اور ان کے بیٹے صاحبزادے ڈاکٹر عبد الوہاب خلیل الرحمن المدنی حفظہ اللہ اور اسی طریقے سے بھٹ پرائی سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا امان اللہ رحمہ اللہ، ان لوگوں کے ہاتھوں سے یعنی اس ادارے کی بنیاد پختگی کے حالت میں بنیاد رکھی گئی۔ اور اس کے بعد فضیلت الشیخ مولانا شفیق الرحمن صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے بہت ہی کوششوں کے بعد، بہت ہی تگودوں کے بعد اور اپنے جگر کے خونوں کو دے کر کے اس ادارے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی اور ایک پل اس طرح سے نہیں چھوڑا کہ انہوں نے کوئی اس ادارے کے اندر ترقی میں کوئی کمی کی ہو، اور اس کے بعد ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد اس ادارے کو پروان چڑھاتے ہیں اور میں بھی ان کا ایک اہم شاگرد ہوں اور میں آج سے تقریباً 19 سال یا 20 سال سے 2004 سے اس ادارے کی خدمت کر رہا ہوں اور اس کا خادم ہوں، اور روز بروز آپ لوگوں کے تعاون سے اور اہل علاقہ، گاؤں، مسلمانوں اور تمام لوگوں کے دعاؤں اور مالی تعاون سے یہ ادارہ روز بروز ترقی کے میدان میں اپنا قدم بڑھا رہا ہے، جما رہا ہے، جیسا کہ آپ حضرات اس سے بخوبی آپ واقف ہیں، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، تعمیری میدان ہو، دعوتی میدان ہو، رفاہی میدان ہو، ہر میدان میں تربیتی میدان ہو، ہر میدان میں اس ادارے کی ایک شان ہے اور اس کا ایک وقار ہے، اور یہ اپنے ضلع سطح پر بھی، علاقہ سطح پر بھی اپنا ایک مقام اور وقار رکھتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، میں ایسے موقع پر
तमाम लोगों का तहे दिल से, तमाम जिम्मेदारान इदारा की तरफ से तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अतियात और सदक़ात और ज़कात को कबूल फरमाए और हम तमाम लोगों के दिलों को इस्लाम से जोड़ दे। इसी तरीके से इस मौके पर जो हमारे यानी इस इदारे के साथ ताउन करते रहे हैं, चाहे वो जमीनी तौर पर हो, जिन लोगों ने अपने जमीन को वक्फ कर दिया इदारे के लिए और अपने माल और दौलत की फरावानी दी, उन्हीं में से एक और जो फिलहाल इस वक्त इदारे के बहुत ही अहम ताउन पेश करने वाले बहुत ही बड़े मुहसिन हैं, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी आली जनाब उसीउद्दीन खान साहब हैं, जो साबिक शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और हालिया इस इलाका के मेंबर यानी विधायक भी हैं। इस इदारे को उनसे बहुत ही तक़वियत मिली है। आप हम और आप इस चीज को जान ले कि हमारे सामने ये निस्बा के अंदर 3 मंजिला जो बिल्डिंग मौजूद है, बगल में मस्जिद के जो दूसरी इमारत बन रही है, दूसरी बिल्डिंग और तीसरा दौर बनने के मरहले में है, वो सारी चीजें उन्हीं की काविश है। वो तकरीबन अपने विधायकी दौर में शिक्षा मंत्री के दौर से लेकर आज तक इस इदारे को तकरीबन 1,50,00,000 का अपना कीमती ताउन और मेहनत करके सरकार से लेकर के इस इदारे को दे चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके यानी जहद और इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और उनके लिए सदक़े जारिया बनाए। मैं जहां तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, वहीं पर तमाम मेहमानों के साथ साथ जो सियासी ताल्लुक रखने वाले हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो, इसी तरह से प्रशासन के जो जिम्मेदार हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने तरफ से तमाम लोगों के तरफ से और ये तमाम शुरका से अपील भी करता हूँ शुक्रिया के साथ साथ कि आप हजरात अपने और ताउन को मजीद बढ़ाएं, इदारे से अपना ताल्लुक और मजबूत बनाएं, अपना रिश्ता और इस्तेमाल करें, ताकि ये इस्लामी इदारे, ये इस्लामी शान और शौकत दायम और कायम रह सके। क्योंकि मुसलमानों की पहचान अगर बाकी है, मुसलमानों की शनाख्त अगर बाकी है, तो इन्हीं मसाजिद और मदारिस के जरिया से है। और ये मसाजिद और मदारिस जिस दिन खत्म हो जाएंगे, जैसा कि आधा इस्लाम की साजिशें और प्लानिंगें हैं, तो हमारी शनाख्त खत्म हो जाएगी, हमारा नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए जरूरत है इस्लामी भाइयों कि हम जिस तरह से मुसलमान हैं, अपना गहरा ताल्लुक मदरसों से रखें, मस्जिदों से रखें, उसमें अपना ताउन पेश करें। और ऐसे मौके पर जहां तमाम लोगों का मैंने शुक्रिया अदा किया है, इसी तरह से मैं अपने मुशफिक असातिज़े किराम और मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात अजीज तलबा और तालिबात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या हज़रात ने बहुत ही दिलजमई के साथ और खैरख्वाही के साथ इस इदारे के तालीम और तरबियत में अपनी अनथक मेहनतें की हैं और इस प्रोग्राम को यानी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आप लोगों ने अपने दिन रात को एक कर दिया है। इलाहुल आलमीन हम यानी आप तमाम लोगों के इस यानी मेहनत को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को और मजीद यानी मेहनत करने की तौफीक दे। मैं ज्यादा बातें ना करके मैं फिर अपने मेहमानों का और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम लोग तशरीफ लाए, इदारा की दावत पर लब्बैक कहा। इदारा आप लोगों के लिए ममनून और मशकूर है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के हाज़िरी को कबूल फरमा ले। और तमाम लोगों से ये भी इल्तिमास है कि आप तमाम हज़रात मजलिस के आदाब का पासो लिहाज रखें। इस्लामी मजलिस है और खुसूसन नौजवानों से, शबाब से गुजारिश है, इल्तिमास है मुअद्दबाना कि आप इस्लाम की लाज को महफूज रखेंगे, इस्लाम की लाज और इज्जत को महफूज रखें, इदारे की लाज को महफूज रखें। कोई ऐसी नाजेबा हरकत ना करें, चाहे उसका ताल्लुक सिर्फ नाजुक से हो, बच्चियों से हो या बच्चों से है। आप वालिदैन की इज्जत पर दाग ना आने
دیں گے، ادارے کی عزت پہ داغ نہ آنے دیں گے، والدین کو مجروح نہ کریں گے اور قوم ملت کو مجروح نہ کریں۔ جس طرح سے آج سماج کے اندر قوم ملت کا، مذہبی اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہم نام نہاد مسلمان بھی اپنے مذہب اور دھرم کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے اعمال اور کرتوت کے ذریعہ۔ لہذا ایسے موقع پر میں تمام لوگوں سے مؤدبانہ اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ادارے کے ساتھ تعاون کریں، آپ مجلس کے آداب کا پاس و لحاظ رکھیں، آپ اپنے تمام خواتین کی حفاظت کریں، اپنے ماں بہنوں کی رکشا اور حفاظت کریں، ان کی عزت و آبرو ہماری عزت آبرو ہے، اسلام کی عزت آبرو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حسن عمل اور اخلاص کے ساتھ حسن عمل کی توفیق دے، تمام لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔